بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ہم انسانوں کے ساتھ تعلق کی بات کر رہے تھے، تو آج ہمارا ٹاپک چل رہا ہے بھائی چارہ ہونا چاہیے ہمارے، اور وہ کیسا ہونا چاہیے، اصل یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو اپنی پورا ایک میپ اپنا بنایا ہوا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا، تو فوکس ہمارا سماجی پہلو، اور پچھلے لیکچر میں یاد ہوگا کہ ہم نے یہ پہلوؤں پہ بات کرنی تھی۔ انسانی حقوق پہ ہماری بات ہوئی تھی، غیر مسلموں کے ساتھ حقوق وہ بھی ہماری بات ہوئی تھی۔ اب انسانی طرز عمل کیسا ہونا چاہیے اور خاندانی زندگی ہمارا رہ گیا۔ تو آج ہمارا ٹاپک انسانی طرز عمل ہونا چاہیے کہ جس میں بھائی چارہ کیسے ہونا چاہیے، ہم کیسے بھائی بنے۔ آئیے وہی کویشچنز جو پچھلے ہی لیکچر میں نے عرض کی تھی، ایک بار پھر ہم کچھ کویشچنز پہ ذرا ایک برین سٹارمنگ کر لیتے ہیں، وہیں سے آپ کے ذہن میں ہو جائیں گے آئیڈیا۔ جب دیکھیے کہ اگر آپ آڈیو یا ویڈیو جو نوٹ کر رہے ہیں تو صرف آپ اتنا ہی کر لیں کہ یہیں پہ میرے لیکچر کو یہیں پہ آپ ایک بار یہ کویشچنز آپ نوٹ کر لیں، اور ساتھ ہی یہیں پہ 1 منٹ کے لیے صرف اسے بند کر لیں، اور پھر اسی بیسس پہ آپ ایک اپنا ایک اوپینین آپ خود بنا لیں۔ پھر اس کے بعد لیکچر کو آپ سن لیجئے، دونوں میں میچ کر لیجئے، اور پھر اس لحاظ سے آپ کا ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کام بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فرض کیجئے کہ آپ مسلمان ہیں، کہ غیر مسلم معاشرے میں رہ رہے ہیں، تو ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے، اس پہ ہماری پچھلی بات چل رہی تھی، اور قرآن مجید کے کچھ احکامات تھے جو پچھلے لیکچر میں بات چلی تھی۔ تو کیا غیر مسلموں کے ساتھ ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ فرض کیجئے کہ آپ کسی ہاسپٹل میں ڈاکٹر یا پیرامیڈیکل سٹاف میں آپ ہیں، تو آپ کو ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ہم اپنے پیشنٹ کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے۔ پھر کوئی 10 ایسی چھوٹی چھوٹی مہربانیاں آپ تیار کر لیں کہ آپ ایک فرض کر لیں کہ ہم غریب شخص ہیں، ہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا اچھا کام ہم کر سکتے ہیں، بس وہی کر لیں تو انشاءاللہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو جائے۔ تورات میں بنی اسرائیل کے جو 10 کمانڈمنٹس ہیں قرآن مجید کے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ میچ کر کے دیکھ لیں کہ ہم لوگ اس پہ کتنا عمل کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسرے لوگ نہیں کر رہے عمل، نو پرابلم، آپ خود کر رہے ہیں کہ نہیں، بس اپنے آپ کی اسیسمنٹ ہمیں کرنی۔ اب آئیے ہم آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی طرف۔ تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ وَأَنْفَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لیجئے اور فرقوں میں نہ بڑھے۔ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی اس عنایت کو یاد رکھیے کہ آپ ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اس نے آپ کے دل جوڑ دیے، اور اس کی فضل و کرم سے آپ بھائی بھائی بن گئے۔ یاد رکھیے کہ آپ آگ کے ایک گڑھے کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے، پھر اس اللہ نے آپ کو اس سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات آپ کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ آپ ہدایت پر رہ سکیں۔ تو بھائی چارے کا مطلب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جناب پہلا کام آپ یہ کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رسی، وہ کیا ہے، وہ قرآن مجید ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے اور فرقوں سے دور ہو جائے، یہ ہمیں حکم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اب یہ خاص طور پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایکسپلین کر لیا کہ بھی دیکھیے کس طرح آپ ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کو مارتے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا اور آپ بھائی بھائی بن گئے۔
ورنہ آپ ایک بالکل گڑھے کے پاس آپ تھے جس میں آگ میں آپ نے گرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، تو شکر کریں۔ تو دیکھیے جیسے وہ بچ گئے تو ہم بھی بچ سکتے ہیں۔ ہم جس طرح ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے اور فرقوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں یا پارٹیوں کے لحاظ سے ہو رہے ہیں، تو اس سے بچنا ہے۔ اب اس کی ہسٹری اگر آپ جانتے ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایکچولی کیس کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور دونوں میں اچھے خاصے کوئی 5-10 سال کی آپس میں جنگ چل رہی تھی۔ اچھا وہ تھی، اور پھر ان کے ساتھی کچھ یہودی بھی تھے، تو وہ ایک ان کا قبیلہ ایک اوس کے ساتھ، کچھ قبیلہ ادھر خزرج کے ساتھ، وہ بھی آپس میں لڑ رہے تھے۔ تب اس میں بڑے سینکڑوں ہزاروں بندے دونوں قبیلوں کے، وہ اور بہت ان کی طاقت بہت کمزور ہو گئی تھی، تو اب ان کے بڑے شعور کے جو اب سردار بنے، تو ان کو یہ آیا کہ یار یہ واقعی یہ ہم کوئی غلط حرکت کر رہے ہیں، اور وہ حج کرنے چلے گئے مکہ مکرمہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی اور آپ کی دعوت کو سنا تو وہ فوراً ایمان لائے تھے۔ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں ایک اوس کے سردار تھے اور ایک خزرج کے تھے، اور دونوں نے ریکویسٹ کی کہ بھی یا رسول اللہ آپ اگر پلیز آپ تشریف لے آئیں اور ہمارے یثرب شہر میں آپ آئے، ہم آپ کی سیکیورٹی کریں گے، تو پلیز آپ تشریف لائیں تاکہ ہماری یہ لڑائی جھگڑے رک جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ٹائم لگا، اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ملی، ابھی 2-3 سال لگے، پھر وہی دعوت پھیلتی چلی گئی مدینہ میں، اور ان کی میجورٹی ایمان لے آئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو اسپیشل بھیجا کہ جو ان کی پوری ٹریننگ کر رہے تھے قرآن مجید کی، وہ کر رہے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے اور سب میں دوستی رہ گئی الحمدللہ۔ تب دیکھیے کہ جو ان کا کیس ہوا تو سیم ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ہم مختلف فرقے میں اختلاف اگر ہو گیا تو نو پرابلم، پھر کیا ہے، تب بھی ہم محبت سے رہیں، محبت سے اختلاف کریں تو کیا حرج ہے اس میں۔ مزید ہم دیکھیں سورۃ الحجرات کا حکم ہے وَإِذْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ آپ کی وحدت اسی سے قائم ہے، لہذا اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کروا لیا کرے، پھر اگر ان میں سے گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو جو زیادتی کرے اس سے جنگ کیجیے گا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی طرف رجوع کر لیں۔ پھر اگر رجوع کر لیں تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ دوستی کروا دیجیے اور ٹھیک ٹھیک انصاف کر لیجیے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔